السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ مستقل سوال جانیہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ سورۃ النساء آیا نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو اس سے بڑھ چڑھ کے یہ مجرمانہ فعل یہ پہلے موسیٰ کے ساتھ بھی کر چکے ہیں علیہ السلام۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کے اعلانیہ دکھاؤ، ہمیں آمنے سامنے کر کے دکھاؤ، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکا یک پھر ان پر کیا ہوا تھا، بجلی گر پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ سارا واقعہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ یعنی اتنی کھلی کھلی نشانیوں والے فالوور جو تھے انبیاء کے، انہوں نے بھی ساری کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کیا کیا، اپنے نبی کو ڈینائی کیا، نہیں مانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی انہوں نے گلے میں ہار ڈالے تھے ایمان کی وجہ سے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں، کوئی نہ کوئی انہوں نے توجیہ نکالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ یہی تھا، کھلی نشانیاں کے باوجود انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ توجیحات کا بہانہ بناتے ہیں، اصل بات ہوتی ہے کہ انہوں نے مان کے دینا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی یہی اشارے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بڑی نشانی دکھا دیں، کوئی بڑا معجزہ دکھا دے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے تو اپنے نبیوں کے ساتھ بھی اس طرح غلو پاڑا کیا ہوا ہے۔ اس پر ہم نے ان سے درگزر کیا تھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کھلی ہدایت عطا فرمائی اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد بھی لیا۔ یعنی ان کی ضد کا عالم دیکھیں کہ نبی موجود ہے، ان کی ہدایت موجود ہے، ان کے اوپر اترنے والے احکامات موجود ہیں، مگر نہ ماننے والوں نے ابھی بھی ڈٹائی پہ کھڑے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان پہ پھر ان کو چیلنج کیا، پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور یہ کون سا دروازہ تھا؟ یہ فلسطین کا دروازہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، یعقوب علیہ السلام کے اولاد جو ہے بنی اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام سب سے پہلے فلسطین میں ہی بستے تھے، اور موسیٰ جب انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو، اور سیدنا یوسف علیہ السلام لوگوں کے ہاتھے لگتے لگتے مصر پہنچے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قابلیت علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رتبہ عطا کیا۔ جب وہ وہاں کے اعلیٰ مشیر بنائے گئے، خزانچی بنائے گئے، تو قحط کی حالت میں یہ لوگ وہاں پہ غلہ لینے گئے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا تھا ان کو، اور پھر جو بھی وہ قصہ انشاءاللہ سورہ یوسف میں جا کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کو فیور دی تھی کہ سارے بہن بھائیوں کو لے کے ماں باپ کے سمیت ادھر آ جاؤ، میں تمہیں ادھر اچھے سے ٹھکانہ مہیا کرتا ہوں، جب ساری بات کھل گئی تھی ان کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ جب ادھر آگے ظاہر جب یوسف علیہ السلام تھے تو یہ مصر میں اب آباد ہو چکے تھے، اس وقت تو اسٹیٹس ان کا ہائی تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ایک ہائی سٹینڈرڈ کا سٹیٹس ملا ہوا تھا ان کی وجہ سے۔ لیکن کرتے کرتے جب فرعونی وہاں پہ غالب ہوئے تو یہ محکوم
وہ حاکم ہو گئے، یہ محکوم بن گئے، یہ ان کے غلام بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ واپس ان کو ان کی زمین پہ لے کے جانا چاہتا تھا، اور جو جگہ چھوڑ کے مین وائل وہ جگہ چھوڑ کے اپنے دوسرے ملک میں آباد ہو گئے تو پیچھے کوئی اور لوگ آباد ہو گئے تھے، اور ان کے آباد ہونے سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی من مرضی کے سودے وہاں پہ کیے، اور اپنا جو بھی تھا ان کا۔ تو یہاں پہ جب حکم ملا ان کو کہ اس زمین میں اس جگہ میں جاؤ، دروازے میں سجدہ ریز کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وہ اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، تو کیا کہنے لگے تھے؟ وہ بھی آگے جا کے ابھی اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم ڈرتے ہیں، وہ تو بڑے جفاکش اور بہادر قوم ہے، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے ان سے کہا سب کا قانون نہ توڑو، اس پر انہوں نے عہد بنا کے توڑ دیا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی سکھا رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کے آپ اپنے آپ کو نہ گوائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بھی یہ اور معاملات کیا۔ آخر کار ان کی حشکرنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہا کہ ہمارے دل تو اب غلافوں میں محفوظ ہیں۔ کب کہتا ہے یہ انسان اس طرح کی بات؟ جب ہٹ درمی نے اس کے دل کو گھیر لیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل تو آلریڈی غلافوں میں، ہمارے اندر کوئی بات اب اثر کرنے والی نہیں، ہم بڑے پکے ہیں۔ اپنا جائزہ بھی لے لیجیے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا ہم اپنے خاندانی رواجوں میں، اصولوں میں، ہمارے پاس جو والدین کی طرف سے علم ہے ہم اس میں بڑے پکے ہیں، ہم اس میں نہیں کوئی رد و بدل کرنا جانتے۔ تو یہ ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کے اوپر کفر کیا، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لانے والے، یعنی مہر لگ گئی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا قصور اپنا ہوتا ہے مہر لگوانے میں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور خود سے نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر سخت ایک بہتان لگا دیا۔ مریم علیہ السلام جو ان کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی، ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد کے محراب میں عبادت گزاری کی پاک بازی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے ان کی پاکیزگی کھلی کتاب کی طرح تھی، لیکن اللہ کے اس معجزے کو برداشت نہ کرنے کا اثر کیا لیا انہوں نے؟ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ، یعنی جو رسول اللہ کا رسول تھا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ کیسی ہٹ درمی ہے کہ انسان اتنا گناہ کر کے اور دیدہ دلیری سے اناؤنس کرتا پھرے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی کوئی کم درجے کے لوگ نہیں ہیں اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا تھا، نہ ہی صلیب پر چڑھایا تھا۔ اللہ سے بڑھ کے سچی بات تو کسی کی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس بات میں جسٹیفیکیشن دے رہے کہ نہ تو وہ قتل ہوئے، نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا، شک والا بنا دیا۔ جو اعتماد اللہ کے اوپر گم کرنے کے بعد شک کی چیزوں میں پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید شک میں انوالو کر دیتا ہے، اور یہ دل کی بیماری بن جاتی ہے۔ پھر انسان کہیں بھی پھر ٹک کے نہیں بات کرتا، کہیں بھی ٹک کے عمل نہیں کر سکتا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلافات کیے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تو زبردست طاقت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت اٹھائے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جس طرح ہم نیند میں اٹھائے جاتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے پاس بھی موت کا ایک رات کے لمحوں میں ایک عرصہ طاری ہوتا ہے نا، تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارا جسم دنیا میں موجود ہوتا ہے، ہم روحانی طور پر اٹھائے گئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح اور جسم کے سمیت ان کو اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس میں سے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، یعنی زمین میں ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کرے گا۔ پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور
زمین کا 3 جگہ سے زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، ان سب کے آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر ان کی جمع کرنے والی جگہ پہ لے جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ کے نبی مسیح ابن مریم جب مبعوث ہوئیں گے، اللہ دجال کے دور میں ان کو مبعوث فرمائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دمشق کے مشرق کی طرف، دمشق جو کنٹری ہے اس کے مشرق کی طرف زرد رنگ کے جوڑے میں نازل ہوں گے دونوں، اور ان کو دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے سفید مینار کے پاس ان کو اتارا جائے گا۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس کافر کو ان کے سانس کی خوشبو پہنچے گی اسے زندہ رہنا حلال نہیں ہوگا، وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو مقام لط پر جا کر اس کو قتل کریں گے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور میرے بعد عیسیٰ نے اب نزول ہونا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت فالوور بن کے اتریں گے، نبی بن کے نہیں اتریں گے، پیروکار بن کے اتریں گے، اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو انہیں پہچان لو گے، وہ درمیانے قد والے ہوں گے، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ جیسے انسان نہا کے نکلتا ہے نا، پانی کے بال گیلے گیلے نظر آتے ہیں، اس طرح ان کے بال گیلے گیلے نظر آئیں گے۔ یعنی ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکرپشن بتا دی کہ وہ کس طرح کے ہوں گے۔ پھر وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سارے ادیان کو ختم کر دے گا، اور وہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کو قتل کریں گے، ہلاک کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ مطلب ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، کوئی منکر نہیں رہے گا، کوئی منکر ایمان نہیں رہے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے نا، متواتر حدیث سے ہمیں ملتا ہے، یہ کوئی ایسی کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اور عادل حاکم کی صورت میں وہ حکومت کریں گے۔ جیسے پہلے بتایا کہ 40 سال تک وہ جئیں گے، اور اپنے وقت میں یہ دجال اور صلیب اور جزیہ سب کو ختم کریں گے، خنزیر کو بھی ختم کر دیں گے، اور ساری دنیا کے جتنے بھی ہیں لوگ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کی قیادت میں لوگ نماز پڑھیں گے، یعنی نماز جمع کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی دور میں نماز جمع کی جائے گی، مطلب ان کی قیادت میں نماز پڑھی جائے گی، لوگ نماز پڑھیں گے، ان کو مال عطا کیا جائے گا، اور اتنی فراوانی ہو جائے گی مال کی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ہوگا۔ تو یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یہ گواہ کن کو بنایا گیا؟ ہمیں بنایا گیا ہے۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں نے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر کہ کثرت سے اللہ کے راستے سے یہ روکنے والے ہیں، سود لینے والے ہیں، جن سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دو گناہ جو ہے نا، ظالمانہ رویہ اور کثرت گناہ کرنا، یہ دل کو مہر لگانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انسان کفر کی حد کو پہنچ جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی گناہ کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے بتا رہے ہیں کہ ان پہ بہت ساری حلال چیزیں ہم نے حرام کر دی تھی، انہوں نے اپنی اس رویے کی وجہ سے سود لیتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں نا، جو
چربی فاضل ہم تو نکال دیتے ہیں نا اوپر اوپر والی، لیکن بعض اوقات ہوتی ہے اندر اندر سرایت کی ہوتی ہے، ان پہ وہ حرام ہے، ان پہ ابھی بھی وہ حرام ہے۔ تو یہ ان کی کوشچننگ کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے یہ معاملات ان پہ سخت ہوئے، اور یہ دنیا کی ایک سزا ہے۔ اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے اس طرح، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں انسان حد سے گزر جائے نا، تو نعمتیں تو موجود ہوتی ہیں مگر کھا نہیں سکتا، ہوتا ہے نا ایسے۔ میں نہیں کہتی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے جو چیزوں سے روک دیتا ہے وہ اس کی سزا ہے، لیکن ہمیں ذاتی طور پہ اپنے اعمال کے اوپر جائزہ لینا چاہیے کہ جب تھا نہیں تو تب صحت تھی، سب کچھ کھا سکتے تھے، اب جب تھا سب کچھ، ہے سب کچھ، ہم خرید سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو صحت اجازت نہیں دیتی، وہ چیز کا ایک لقمہ نہیں انسان کھا سکتا۔ تو ہمیں سب کو ذاتی طور پہ اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے اس معاملے میں، تاکہ ہم انالیسس کر سکیں، ہم اپنا حساب کر سکیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور امانت دار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو تم سے پہلے نازل، اور اس پہ بھی جو تم پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ یہاں خاص طور پر مومنوں کے ساتھ الراسخون فی العلم کی بات رکھی گئی، جو پختہ کار علم والے ہیں۔ نافع بن یزید کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم، اللہ کے لیے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے، اس میں انتہائی منکسر ہونے والے، اور اپنے سے اوپر لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرنے والے، اور اپنے سے کم درجہ لوگوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھتے۔ یہ علامت ہوتی ہے علم پختہ کار لوگوں کی، یعنی ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور اللہ کی رضا پانے کے لیے جہاں بڑائی کا اظہار، کہیں بھی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، وہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اپنے بڑوں پر بڑا پن نہیں دکھاتے، اپنے بڑوں کے اوپر روب نہیں جماتے، بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو حقیر بھی نہیں سمجھتے۔ اور ایک اور قول ہے راسخ فی العلم کے بارے میں کہ جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ راسخ فی العلم ہے۔ نمبر 1، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں سے معاملہ کرتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا۔ نمبر 2، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، انتہائی ہمبل انسان ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، کوئی اکڑ نہیں ہوتی اس کو، کوئی علم پہ ناز نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہو جاتی ہے، دنیا سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا لالچ نہیں رہتا اس کے دل میں۔ اور نمبر 4، اپنے نفس کے درمیان وہ مجاہدہ کرنے کے لیے اپنے نفس کے اوپر ہمیشہ جہاد کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کو کوستا رہتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے 24 آور چکنا رہتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ علم تو بہت سے حاصل کرتے ہیں، مگر علم میں پختہ کار مضبوط لوگ وہی ہوتے ہیں جو چند ہوتے ہیں جن میں عمل کی وجہ سے صفات نظر آتی ہیں، یعنی ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بہت چند لوگ ہونے والے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ان میں بنا دے کہ راسخون فی العلم، اصل اللہ کے جو مفید بندے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہمیں جو بھی علم پختہ کار بننا چاہتا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ شارٹ میں پھر ہمیں دل میں اللہ کے ساتھ تقوی، مخلوق کے ساتھ عاجزی، دنیا سے بے رغبتی، اور نفس کے ساتھ مسلسل جہاد، یہ ہے راسخون فی العلم۔ ان کی 2 بڑی خوبیاں کہ وہ ایمان لانے والے، ایمان میں پختہ کار ہوتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، پابندی سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور پھر اجر عطا کریں گے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا الہی جو کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، اس میں عمل کی توفیق عطا فرما۔
اور جو غلطی ہوگی اسے درگزر فرما۔ بے شک حق سراسر تیری طرف سے ہے اور غلطی نفس اور شیطان کی طرف سے ہے، تو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل فرما دے، ہمیں ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں توجیحات کرنے سے بچا۔ یا اللہ اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری کے ساتھ عاجزی انکساری اختیار کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے قول و فعل کے تضاد سے بچا دے۔ یا اللہ دل کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا الہی ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں، اگر تو ہمیں ان کے زمانے تک زندہ رکھے تو ہمیں بھرپور طریقے سے ان کی معاونت اور حمایت کرنے والا بنانا، لیکن یا الہی اگر ہم ان کے دور کو نہ پا سکے تو ہماری اولادوں سے بہترین کام لے لینا ان کی حمایت کا۔ یا اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ طیب اور حلال کی طرف ہمیں راغب رکھ، حرام سے بچا لے۔ یا اللہ سود کاری سے بچا لے۔ یا اللہ لوگوں کے باطل مال کھانے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہر طرح کے کفر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں الراسخون فی العلم بنا دے۔ یا اللہ یہ الراسخون فی العلم جو ہم نے سیکھا ہے کہ تقویٰ کرنے والے، عاجزی کرنے والے، لوگوں سے رحم دلی کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو یقینی ایمان بنا دے، ہمارا آخرت کا معاملہ آسان فرما۔ یا اللہ سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اللہم انا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، الہی وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألك الجنة الفردوس بغیر حساب ونعوذ بك من النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللہم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔